مودی کی فسطائی بھارتی حکومت اور اس کا گاؤڈی میڈیا مقبوضہ جموں و کشمیر میں صورتحال معمول پر آنے کا بے بنیاد تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ مودی حکومت عالمی سطح پر یہ بیانیہ پیش کرنا چاہتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات ٹھیک ہیں، تاہم حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور روزانہ کی بنیاد پر قتل و غارت اور گرفتاریاں مقبوضہ علاقے میں مودی حکومت کے صورتحال میں بہتری کے دعووں کی نفی کرتی ہیں۔ کیا یہ معمول ہے کہ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 6 کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا؟ بھارت نے کثیر تعداد میں اپنے فوجیوں کی تعیناتی اور جنگی مشقوں کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں ایک عسکری ماحول کا معمول مسلط کیا ہے۔ جابرانہ اقدامات کے ذریعے بنائے گئے گھٹن زدہ ماحول کو معمول کی زندگی اور امن و امان قرار دینا ایک ظالمانہ مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر پائیدار امن و استحکام ممکن ہی نہیں۔ ضلع پونچھ میں ایک سڑک حادثے میں بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکیورٹی فورس کا ایک اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے ایک مشترکہ اجلاس میں کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر میں منعقد کیے جانے والے G20 اجلاس کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر میں بھی مکمل ہڑتال، جبکہ نیو یارک، لندن، واشنگٹن، برسلز، جنیوا اور دنیا کے دیگر شہروں میں بھارت مخالف مظاہرے کیے جائیں گے تاکہ عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے بڑے پیمانے پہ جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کی جانب مبذول کرائی جا سکے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر دن بہ دن بھارت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور گروپ 20 کانفرنس کے انعقاد کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے حالات کو معمول کے مطابق دکھانا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے دورہ بھارت پر امریکی، برطانوی، جرمن اور خود بھارتی میڈیا نے تفصیلی تجزیے میں مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت کے سخت رویے نے دونوں ممالک کے مابین جمی برف کے پگھلنے کی امید ختم کر دی ہے۔ بھارتی ریاست منی پور میں نسلی فسادات میں اب تک 53 افراد ہلاک، جبکہ 23,000 کے لگ بھگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ ریاست میں مسلسل کرفیو نافذ اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔